السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، فیس بک کی دنیا یہ بڑی عجیب و غریب دنیا ہے۔ یعنی فیس بک آپ کے لیے یہ پلیٹ فارم مہیا کرتا ہے کہ آپ اپنے لوگوں سے کنیکٹ ہو سکتے ہیں، آپ دوستیاں کر سکتے ہیں، آپ اپنے لوگوں کو جان سکتے ہیں، ان سے رابطے بنا سکتے ہیں۔ وہ اگر کوئی چیز پوسٹ کرتے ہیں تو آپ ان سے استفادہ کر سکتے ہیں، اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے بڑا یونیک پلیٹ فارم ہے۔ لیکن دوسری طرف ظاہر ہے کہ ہم انسان ہیں، تو اور انسان جہاں محبتوں کی طرف جاتا ہے وہیں یہ انسان دوسری اور بہت ساری چیزوں کی طرف بھی جاتا ہے۔ میں پچھلے کئی سالوں سے فیس بک پہ ہوں، یعنی مجھے لگتا ہے کہ 10 سال سے زیادہ کا عرصہ، 12-13 سال کا عرصہ ہو گیا ہوگا۔ جب مجھے یہ پلیٹ فارم ملا تھا تو مجھے لگا کہ اس میں کچھ چیزیں بڑی یونیک ہیں اور اس کا بڑا اچھا استعمال ہو سکتا ہے، اور بہت سارے لوگ ماشاءاللہ اس کا بڑا اچھا استعمال کرتے ہیں۔ بڑے بڑے بزنس مین ہیں جو اپنے بزنس کے فروغ کے لیے کام کرتے ہیں، بڑے معتبر علماء ہیں جو اپنی چیزیں ماشاءاللہ پوسٹ کرتے ہیں اور لوگ استفادہ کرتے ہیں، اور بھی بہت ساری اچھی چیزیں ہیں جو آپ کو دیکھنے کو ملیں گی۔ وہیں بہت ساری ظاہر ہے کہ بے حیائی کی چیزیں بھی ہیں اور دوسری ڈسٹریکشنز ہیں جو ہماری توجہ کھینچتے ہیں اور ہمیں راہ صراط مستقیم سے ادھر ادھر کرتے ہیں۔ ابھی اس تناظر کو ذہن میں رکھیے کہ فیس بک کنیکٹ کرتا ہے، تو ظاہر ہے کہ زیادہ تر فیس بک پہ جو لوگ آپ سے منسلک ہیں وہ آپ کے اپنے لوگ ہیں، آپ کے اپنے خطے کے ہیں، آپ کے اپنے فکر و نظر، جس فکر و نظر کے آپ ہیں اسی فکر و نظر کے وہ ہیں، آپ کے علاقے کے ہیں، رشتہ دار ہیں، یا وہ لوگ ہیں جو کسی نہ کسی زاویے سے آپ سے منسلک ہیں، آپ سے کوئی رابطہ ان کا بنتا ہے۔ زیادہ تر ایسے لوگ ہیں جو آپ کے ساتھ فیس بک پر آپ سے منسلک ہیں۔ اب جب ان کی چیزیں آپ کے سامنے آتی ہیں تو ان میں بہت ساری چیزیں اچھی بھی ہوتی ہیں، بہت ساری چیزیں ایسی ہو سکتی ہیں جن سے آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے، اور اس میں کوئی بری بات نہیں ہے۔ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو، ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے مختلف بنایا ہے، دو انسان یکساں نہیں ہو سکتے۔ تو دو انسان بالکل ضروری نہیں ہے کہ وہ فکر و نظر کے معاملے میں بھی ہر معاملے میں یکساں ہوں، وہ الگ الگ ہوتے ہیں، ہو سکتے ہیں، اور یہ ہمارا مشاہدہ ہے، ہم اپنے سر کی آنکھوں سے ان حقیقتوں کو دیکھتے ہیں۔ ابھی میں پچھلے 5-6-7 سالوں کو اگر سامنے رکھوں تو میں نے محسوس کیا کہ خاص طور سے جو ہمارے لوگ ہیں، اہل حدیث ہیں، یا اپنے آپ کو اس فکر و نظر سے منسلک جو لوگ سمجھتے ہیں، ان میں بہت سارے لوگوں کے درمیان بہت سارے معاملات میں اختلافات ہوئے ہیں۔ یعنی فکر و نظر کا جو زاویہ ہے کئی فریقوں کا آپس میں الگ الگ ہے۔ ظاہر ہے کسی موضوع کو اگر میں کسی اور زاویے سے سمجھ رہا ہوں اور میرا کوئی دوسرا بھائی ہے جو اس کو کسی اور زاویے سے سمجھ رہا ہے، تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ ہو سکتا ہے اور ہوتا رہا ہے، ہر زمانے میں ہوا ہے اور ہر زمانے میں ہوتا رہے گا۔ مسئلہ کہاں پہ پیدا ہوتا ہے؟ مسئلہ وہاں پہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم اپنی باتوں کو اس سلیقے سے نہیں رکھتے جس سلیقے سے رکھنا چاہیے۔ ہم لازماً یہ سمجھتے ہیں کہ جو فریق مخالف ہے اس کے پاس علم نہیں ہے، جو فریق مخالف ہے اس کی نیت اچھی نہیں ہے، جو فریق مخالف ہے وہ ان بنیادوں پہ یہ کہہ رہا ہے، جو فریق مخالف ہے اس نے یہ تدلیس کیا ہے، جو فریق مخالف ہے اس کے یہاں یہ خرابیاں پائی جاتی ہیں۔ جب ہم یہ چیزیں لکھتے ہیں، بولتے ہیں، تو دراصل ہم اس پورے موضوع کے ساتھ ناانصافی کرتے ہیں، ہم اس پورے موضوع کے ساتھ اس پورے مسئلے کو ہم خراب کرتے ہیں، اور ہماری وجہ سے جو تربیت جاتی ہے، ہماری وجہ سے جو ذہن بنتا ہے وہ بہت برا ذہن بنتا ہے۔ دیکھیے، میں پچھلے 5-7 سالوں کو سامنے رکھ کر کے یہ باتیں کہہ رہا ہوں کہ ایک مسئلے میں 4 لوگ ایک ساتھ ہوتے ہیں، دوسرے مسئلے میں وہی 4 لوگ ایک دوسرے سے الگ ہوتے ہیں، تیسرے مسئلے میں ان 4 لوگوں میں سے 3 لوگ ایک طرف ہیں، ایک آدمی دوسری طرف ہو جاتا ہے، اور یہ
سمجھنے والی بات یہ ہے کہ بنیادی طور پر یہ چاروں کے چاروں، یعنی یہ بقیہ یہ جتنے لوگ ہیں، چار ایک مطلب ایک تمثیلی زبان ہے، تو یہ سب کے سب ویسے بنیادی طور پہ ایک ہی فکر و نظر کے حامل ہیں، بنیادی طور پہ عقیدے میں، منہج میں، طرز زندگی میں، اور یہ جو حقائق ہیں ان تمام حقائق کو ماننے میں بنیادی طور پہ متفق ہیں، یعنی ان کے یہاں بنیادی اختلاف نہیں، کوئی عقیدے کا اختلاف نہیں ہے، منہج کا اختلاف نہیں ہے، اتباع پیروی کا اختلاف نہیں ہے، بنیادی طور پر ایک ہیں۔ مسئلہ ان کے یہاں جو اختلاف کی نوعیت ہے وہ یہ ہے کہ کسی بنیادی مسئلے کے کسی خاص فرع کے معاملے میں، کسی خاص گوشے کے معاملے میں ان کا اختلاف ہے، اور اس اختلاف کو پیش کرنے کا جو رویہ ہے وہ ایسا ہے جیسے ہم حق و باطل کی لڑائی لڑ رہے ہیں، اور اگر ہم نے اپنی زبان ترش نہیں کی، ہم نے سامنے والے کو بہت برا بھلا نہیں کہا، یا اس کی نیت پہ حملہ نہیں کیا، اس کی صلاحیت پہ حملہ نہیں کیا، اگر ہم نے اس کی نیتوں پہ جا کر کے حملے نہیں کیے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے حق ادا نہیں کیا۔ اب نتیجہ کیا ہے؟ آپ پچھلے 5-7 سالوں کو سامنے رکھیں، اگر فیس بک پہ آپ ایکٹیو ہیں اور ہمارے جو احباب اس طرح سے ایکٹیو ہیں، اگر ان پہ آپ کی نظر ہے تو آپ کو یہ حقیقت سمجھ میں آئے گی کہ جن موضوعات پہ اختلافات ہوئے ہیں وہ موضوعات بہرحال بنیادی اور انتہائی درجے میں اہمیت کے حامل ہوں تو یہ بات نہیں ہے۔ اختلاف کی جو نوعیت ہے وہ لازمی طور پہ فروعی قسم کے اختلاف کی ہے۔ اس کی وجہ میں نے پہلے بتایا، فیس بک پہ آپ اپنے لوگوں سے منسلک ہیں، زیادہ تر آپ کے ہم مسلک لوگ آپ سے منسلک ہیں، تو آپ کے اپنے لوگ ہیں جن سے آپ کا کسی معاملے میں اختلاف ہو رہا ہے۔ پہلی بنیاد آپ کو ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ جن سے آپ کا اختلاف ہو رہا ہے وہ آپ ہی کی طرح ہیں، فرق یہ ہے کہ اس ایک پرٹیکولر معاملے میں آپ کا اختلاف ہو گیا ہے، تو اس کو دیکھنے کا آپ کا اپنا زاویہ ہے، جو آپ کے دلائل ہیں وہ دیجئے، سامنے والے کے جو دلائل ہو سکتے ہیں وہ دیجئے۔ مثال میں آپ کو دے رہا ہوں، ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا ایشو آیا تھا، ہمارے بعض احباب کا موقف یہ تھا کہ وہ منہج سلف کے مطابق کام نہیں کر رہے تھے، ہمارا موقف تھا کہ نہیں، وہ اس کے مطابق کام کر رہے تھے، اس پہ ہم نے گفتگو کی۔ میں آپ کو بتاؤں، ایک اسٹیج آیا جب مجھے یہ محسوس ہوا کہ لوگ اس موضوع پہ گفتگو کرنے کی بجائے اب اور کسی اور طرف جا رہے ہیں، ذاتیات کی طرف، شخصیات کی طرف آ رہے ہیں۔ میں نے وہیں پہ اس موضوع کو ختم کر دیا، اور مجھے لگا کہ دراصل یہ جو بولتے ہیں نا کہ ریڈ لائن ہے، اب یہ آخری حد ہے، اس سے آگے انسان کو نہیں بڑھنا چاہیے۔ ابھی کچھ دنوں پہلے نقدی فطرانہ دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے ہیں، یا غلہ اناج ہی دینا ہے، اس کو لے کر کے ایشو ہوئے، آپس میں جس طرح کی گفتگو سامنے آئی، اس کے علاوہ اور مختلف مواقع سے ابھی ہمارے بعض احباب کے یہاں یہ مستحقین زکوٰۃ کو لے کر کے گفتگو چل رہی ہے، اور آپ دیکھ لیجئے کہ گفتگو کہاں چلی گئی ہے، کس طرح کی زبان استعمال کی جا رہی ہے، کس طرح سے لوگ ایک دوسرے پہ حملہ بول رہے ہیں، اور اس پورے معاملے میں وہ کس حد تک گر چکے ہیں۔ اس کا نقصان اتنا بھاری ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ اب شروعات یہاں سے ہوئی کہ مستحقین زکوٰۃ میں مدارس والے آتے ہیں نہیں آتے ہیں، اور بات یہاں تک پہنچی کہ مطلب آپ گستاخ صحابہ ہیں تو آپ گستاخ صحابہ ہیں، آپ منہج سلف میں نہیں ہیں تو آپ منہج سلف پہ نہیں ہیں، اور مطلب آپ خبیث ہیں تو آپ خبیث ہیں، اور کیا کیا علمان والحفیظ، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ اور آپ کو جان کر کے یہ تعجب ہوگا کہ ہمارے بھائیوں میں دونوں فریق کا جو بنیادی موقف ہے وہ ایک ہے کہ مستحقین زکوٰۃ میں اہل مدارس نہیں آتے۔ کمال ہے، یعنی پہلے سمجھ لیجئے، دونوں ایک فکر و نظر کے ہیں، دونوں ہم مسلک ہیں، دونوں عالم دین ہیں، ایک ہی طرح کے مدارس سے فارغ ہو کر کے آئے ہیں، دونوں لگ بھگ اپنی زندگی میں یہی کام کرتے ہیں کہ اگر کچھ غلط ان کو نظر آتا ہے تو اس کی تردید کرتے ہیں، احقاق حق کا کام کرتے ہیں، اپنے حساب سے ابطال باطل کا کام کرتے ہیں۔ دونوں اس مسئلے میں بھی بنیادی طور پر ایک موقف رکھتے ہیں کہ مستحقین زکوٰۃ میں اہل مدارس نہیں آتے۔ بنیادی طور پہ دونوں کا موقف یہ ہے، آپ دونوں کی تحریریں دیکھ لیجئے۔ اس کے بعد لڑائی کہاں پہ ہے؟ اب ذرا سا دیکھیے کہ جو کیفیت ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے، یہ کیا کوئی اچھا سنکیت ہے جہاں سے کوئی اچھی راہ نکل سکتی ہے؟ تشدد، ایک دوسرے کے بارے میں الٹے سیدھے خیالات، حسد، جلن، گفتگو میں آدمی اپنے بالکل سارے آداب
بھول جائے، یاد ہی نہیں ہو کہ کیا کہہ سکتے ہیں کیا نہیں کہہ سکتے ہیں، کیا لکھنا ہے کیا نہیں لکھنا ہے، کیا بولا جا سکتا ہے کیا نہیں بولا جا سکتا ہے، اور اس کے جو اثرات مرتب ہوں گے اس کے بارے میں کسی کی توجہ نہیں جاتی۔ آپ علماء ہیں، آپ عوام کی تربیت کرتے ہیں، اور آپ ہم یہ تربیت کریں گے؟ یہ زبان استعمال کی جاتی ہے، اس طرح سے گفتگو کی جاتی ہے۔ بھائی عام مسلمان کے لیے بھی یہ گفتگو ناروا ہے، اور آپ ورثۃ الانبیاء، آپ روشنی دکھلاتے ہیں لوگوں کو، آپ یہی روشنی دکھلا رہے ہیں، یہی طریقہ آپ بتلا رہے ہیں دنیا کو کہ اس طریقے سے گفتگو کی جاتی ہے، اس طریقے سے ایک دوسرے پہ الزامات رکھے جاتے ہیں، ایک دوسرے کو اس طرح سے گالی دی جاتی ہے، اتنی شدید قسم کی ناروا زبان استعمال کی جاتی ہے۔ ہم یہ پرچار پرسار کر رہے ہیں، ہم یہی منہج ہے کہ ہمارا، یعنی اسلاف کا اختلاف کا بھی تو منہج ہوگا۔ اسلاف نے اختلاف کا منہج نہیں سکھایا ہے۔ ہم جو سلفی لوگ ہیں، سلفیوں کو ان کے سلف نے اختلاف کا منہج نہیں سکھایا ہے، یا یہی سکھایا ہے؟ کیا سلف کے اختلاف کرنے کا یہی منہج رہا ہے؟ یہ ہمارے علماء منہج کے قائل ہیں، سلفی منہج کے قائل ہیں۔ ان سے ہمیں یہ پوچھنا چاہیے کہ کیا ہمارے اسلاف نے اختلاف کا یہی منہج سکھایا ہے؟ اور ایک سے نہیں، دونوں سے پوچھیے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیرہ، شیخ آپ نے تو سامنے والے کو بالکل چت کر کے رکھ دیا، اور آپ حق کا کام کر رہے ہیں، آپ ہی حق کو بیان کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر سے نوازے۔ یہ سب کچھ لکھنے سے پہلے ایک مرتبہ ان سے یہ پوچھئے کہ آپ جو منہج سلف کے قائل ہیں، عامل ہیں، علمبردار ہیں، داعی ہیں، تو یہ بتائیے کہ کیا ہمارے سلف نے اختلاف کرنے کا، کسی مسئلے میں دو لوگوں کے درمیان اگر کوئی اختلاف ہو زاویہ نگاہ کا، تو اس اختلاف کے اظہار کا کوئی طریقہ، کوئی منہج بتلایا ہے یا نہیں بتلایا ہے؟ اور اگر بتلایا ہے تو کیا یہی طریقہ سلف کا طریقہ ہے، یہی رویہ سلف کا رویہ ہے؟ یہ سوال کرنا چاہیے۔ ہم جو تربیت کر رہے ہیں، اور آپ کسی دھوکے میں مت رہیے، پوری عوام بھی، بڑی تعداد لوگوں کی فیس بک پہ موجود ہے، آپ کی تحریریں گردش کرتی ہیں، آپ کی بات گردش کرتی ہے، لوگوں تک پہنچتی ہے، پھر وہ آپ کے بارے میں، ہمارے بارے میں رائے قائم کرتے ہیں۔ تو یہ انتہائی درجے میں عجیب و غریب بات ہے۔ دیکھیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں پچھلے 5-7 سالوں کے تجربے کی روشنی میں بتا رہا ہوں۔ اب جو لوگ مثال کے طور پر کل ایک مسئلے میں ثناء اللہ ذکاء اللہ کے ساتھ تھا، پرسوں ایک مسئلے میں یہی ثناء اللہ ذکاء اللہ کے ساتھ نہ ہو کر کے وہ عبداللہ کے ساتھ ہے، اور ترسوں وہی جو ذکاء اللہ ہے وہ پھر سے اس تیسرے عبداللہ کے ساتھ ہو گیا۔ اور پھر جب اختلاف ہوتا ہے کسی موضوع پہ تو سب ایک دوسرے کے بارے میں اس طرح کی زبان استعمال کرتے ہیں، اس طرح سے ایک دوسرے پہ چڑھتے ہیں کہ مت پوچھیے۔ مجھے کئی صاحب پہ، مطلب میں آبزرویشن بتا رہا ہوں آپ کو، ایک صاحب ہمارے دوستوں میں آتے، انہوں نے ایک صاحب کو بتایا کہ بھائی آپس میں جب اختلاف ہو تو اس طرح کی جارحانہ زبان استعمال نہیں کرنی چاہیے۔ مجھے خوشی ہوئی کہ چلو انہیں اس بات کا احساس ہوا، لیکن انہیں اس بات کا احساس تب ہوا جب وہ اس فریق کے برخلاف دوسرے موقف کے قائل ہوئے، اور ان کو لگا کہ وہ جو فریق ہے وہ بڑی سخت زبان استعمال کر رہا ہے، جبکہ یہ صاحب جب اسی فریق کے ساتھ تھے تو وہی زبان چل رہی تھی، اس میں ان کو بھی مزہ آ رہا تھا، وہ بھی فارورڈ کر رہے تھے، کاپی پیسٹ کا سلسلہ ان کا بھی تھا۔ ایک صاحب ہیں، ایک زمانے میں وہ مطلب ان لوگوں کے ساتھ تھے جو کسی بھی معاملے کو لے جا کر کے انتہائی سختی کے ساتھ لکھتے ہیں۔ ایک وقت آیا جب ان کے بارے میں، یا وہ مطلب جن اداروں سے وابستہ ہیں ان کے بارے میں وہ باتیں آنے لگیں، وہ بھی زد میں آئے، تب ان کو سمجھ میں آیا کہ نہیں یہ گفتگو کرنے کا یہ رویہ درست نہیں ہے۔ تو جب ہم زد میں آتے ہیں تب ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ گفتگو کا یہ زاویہ ٹھیک نہیں ہے، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے کہ آپ اس قدر مطلب جوش میں آ جائیے، یا مطلب سارے جو حدود و قیود ہیں ان کو تجاوز کر جائیے۔ بھائی اللہ کے بندے، یہ پہلے مرحلے میں ہمیں کیوں نہیں سمجھ میں آتا؟ زد میں کہے چاہے جو بھی ہو، آپ کا ہمارا مخالف چاہے جو بھی ہو، بات کرنے کے سلیقے ہیں، آداب ہیں، تہذیب ہے۔ ایک مسئلے میں کسی سے اختلاف ہونے کا یہ قطعاً مطلب نہیں ہے کہ اس کا عقیدہ بگڑ گیا ہے، اس کا منہج خراب ہے، وہ مسلمان نہیں ہے، راہ حق پہ نہیں ہے۔ ایک معاملے میں بڑے بڑے لوگ کون، ہماری پوری تاریخ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کو معصوم بنایا، اور اس کے بعد آپ دیکھ لیجئے کہ پوری تاریخ میں کون ایسی بڑی شخصیت گزری ہے جن کے تفردات نہیں ہیں، جن کے یہاں کچھ چیزیں ایسی نہیں ہیں جن پہ کلام کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ جو
ہمارے درمیان جو یہ چیزیں رائج ہو رہی ہیں اور جس طرح سے ہم ہوا دے رہے ہیں، یہ انتہائی درجے میں غلط بات ہے، خطرناک بات ہے۔ اور چاہے آپ کا جو بھی علمی مقام ہو، آپ چاہے جس بڑی جگہ پہ ہوں، آپ چاہے تسمار خان ہو، جو کچھ بھی کر رہے ہوں، یقین جان لیجئے کہ آپ پوری ملت کے ساتھ ایک غلط راستے پہ کھڑے ہوئے ہیں اور ملت کو غلط طرف لے جا رہے ہیں۔ اس کا نقصان بہرحال بہت شدید اور خطرناک ہوگا۔ عقل مندی یہ ہے کہ، اور پھر میں بتاؤں، مجھے اس سے بالکل مطلب اختلاف نہیں ہے کہ اختلاف ہو سکتا ہے، اس سے بھی اختلاف نہیں ہے، میں اس کے خلاف نہیں ہوں کہ آپ کو لگا کہ بھائی یہ نقطہ نظر درست نہیں ہے تو آپ نے اس نقطہ نظر کی تصحیح کرنے کی کوشش کی، تغلید کرنے کی کوشش کی، آپ کو جو درست لگا وہ درست آپ نے لکھا، آپ لکھیے، لکھنے کے سلیقے کو یاد رکھیے، اختلاف کی تہذیب کو یاد رکھیے، سلیقہ گفتگو کا جو ہے وہ یاد رکھیے، آداب ہیں جینے کے وہ یاد رکھیے، اور اس کے بعد آپ کو جو بات کہنی ہے وہ بات یاد رکھیے۔ اور خاص طور سے تب جب یار آپ اپنے جیسے لوگوں سے گفتگو کر رہے ہیں، بہت سارے مسائل میں 99% مسائل میں آپ دونوں ساتھ ہیں، اور اس کے بعد آپ جو رویہ اپناتے ہیں، آپ دیکھ لیجئے گالی گلوچ تک پہنچ جاتے ہیں۔ یہ علماء کی شان ہے کیا؟ کتنی گھٹیا بات ہے، کتنی گری ہوئی بات ہے، اور کس قدر افسوس کی بات ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بہرحال اس پہ انکش لگایا جانا چاہیے، اٹ ہیز ٹو بی اسٹاپڈ۔ یہ بالکل مطلب صحیح رویہ نہیں ہے، اور یہ علماء کی شان کے خلاف ہے، ان کے مقام کے خلاف ہے، اور عوام کی وہ مطلب تعداد جو ان مسائل کو ٹھیک سے نہیں سمجھتے ہیں۔ یار کیا ضروری ہے کہ آپ جو مسائل نہیں سمجھتے ہیں وہاں بھی سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ، الحمدللہ، آپ ہی حق میں ہیں شیخ بھائی۔ اگر آپ نہیں سمجھتے ہیں، اور زیادہ تر اس قسم کے مسائل وہ ہیں جن میں علماء میں بھی کنفیوژن کے شکار رہتے ہیں، آپ عام آدمی، آپ کو ٹھیک سے پتہ بھی نہیں ہے۔ آپ کی ذمہ داری علماء کے اختلاف کے درمیان پڑھنے کی بجائے کسی معتبر عالم دین سے مسئلہ پوچھ کر عمل کرنے کی تھی۔ آپ یہ غیر ضروری طور پہ آ کر کے اور ہوا دے دیتے ہیں، آگ اور بھڑک جاتی ہے، ان کو لگتا ہے ہم حق پہ ہیں، ان کو لگتا ہے ہم حق پہ، ہمارے اتنے چاہنے والے، مجھے اتنا لائک مل رہا ہے تو میں کیسے غلط ہو سکتا ہوں، میرے میسج کو اتنے لوگ فارورڈ کر رہے ہیں، میں زیادہ لوگوں تک پہنچ رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، یہ جو ہم لوگ ہیں، بقیہ لوگ جن کا اختلاف نہیں ہے، یا عوام، ان کو اس طرح کے مسائل میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ پڑھنا ان کو چاہیے جو ان میں پڑھنے کی اہلیت رکھتے ہیں، بقیہ لوگوں کو سائڈ رہنا چاہیے، اور بغیر ماشاءاللہ سبحان اللہ لکھے بھی کام چل سکتا ہے۔ یہ بالکل صحیح رویہ نہیں ہے، ہم ایک غلط چیز کو ہوا دے رہے ہیں۔ پانچویں چیز آپ سے اس موقع سے ایک بات اور کہنی چاہوں گا کہ دیکھیے، دائرہ ذرا سا بڑھائیے۔ یہ فیس بک ہے، ٹھیک ہے، اپنے لوگوں کے ساتھ رہنے کے لیے ایک پلیٹ فارم ہے، دائرہ بڑھائیے گا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان مسائل کے علاوہ بھی بہت سارے مسائل امت کے ہیں، ان موضوعات کے علاوہ بھی بڑے بڑے موضوعات ہیں جن میں لوگ خیانتیں کر رہے ہیں، توحید کے معاملات میں لوگ ڈنڈی مار رہے ہیں، شرک کو بڑھاوا دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو پھر آپ ذرا سا پوری ملت کی خیر خواہی کے جذبے سے کچھ اور اچھا کام بھی کیجیے گا، کچھ اور لوگوں کا بھی ذرا سا آپ مطلب جائزہ لیں گے اور سچائی دوسرے لوگوں تک بھی پہنچانے کی کوشش کریں گے، تو آپ ذرا سا ہم اپنے دائرے کو بڑھانے کی بھی کوشش کریں تو اس کا بھی فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ اور اس سے جڑی ہوئی ایک بات اور بھی ہے کہ اگر اختلافات ہو رہے ہوں تو علماء دو خانوں میں بٹ جائیں، ہم ایک طرف چلے جائیں، آپ ایک طرف چلے جائیں، اور ہم دونوں ایک دوسرے کو بھڑکاویں اور معاملہ خراب کریں، یہ بقیہ علماء کی بھی شان کے خلاف ہے۔ ایک جتھا صاحب سے بن جا رہا ہے، جتھا ہم بنا لے رہے ہیں، گروپ بن جا رہا ہے، تہذب و گروہ بندی کی عجیب و غریب شکل ہے یہ، علاقائیت، زبان، کس مدرسے سے کون فارغ ہے، ان تمام چیزوں کو سامنے رکھ کر کے ہم ایک جتھا بنا لیتے ہیں، اور یہ کس قدر مطلب گری ہوئی بات ہو سکتی ہے اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ آپ یقین جانیے یہ باتیں سخت ہو سکتی ہیں لیکن یہ سچ ہیں کہ ہم ان بنیادوں پہ جتھا بنا کر کے ان بڑے بڑے موضوعات، علمی موضوعات کو خراب کر رہے ہیں، ہم ان موضوعات کے ساتھ ناانصافی کر رہے ہیں، ان پہ ظلم کر رہے ہیں، اور پوری ملت کے ساتھ ہم ظلم کر رہے ہیں۔ ہم نئی نسل کو عجیب و غریب قسم کی غیر درست، نادرست تربیت دے رہے ہیں۔ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم جب اختلاف کریں تو ہمارے اختلاف سے ہمارے لوگ سلیقہ اختلاف بھی سیکھیں، یہ جانیں۔ جیسے اس کا ایک بہت اچھا پہلو یہ ہے کہ اہل حدیثوں میں
سلفیوں میں ماشاءاللہ یہ بات نہیں پائی جاتی ہے کہ کسی بڑے عالم نے کوئی بات کہہ دی تو ہاں آمنا صدقنا کہہ دیا جائے گا یا فلانے صاحب کہہ رہے ہیں اس لیے بات درست ہے، بلکہ وہ قرآن و سنت کی روشنی میں، اقوال سلف کی روشنی میں جائزہ لے کر کے دیکھتے ہیں کہ کیا صحیح اور کیا صحیح نہیں ہے۔ یہ اس کا ایک اچھا پہلو ہے، استدراک کا جذبہ ہے ہمارے یہاں، کتاب و سنت کی روشنی میں چیزوں کو پانے کا جذبہ ہے، اس لیے یہ سارے اختلافات بھی رونما ہوتے ہیں۔ اس حد تک تو یہ بہت اچھی چیز ہے اور یہ مطلب پازیٹیو ہے، یہ بہت مثبت ہے، اس کی ضرورت ہے۔ لیکن اس کا دوسرا جو زاویہ ہے کہ اسی مثبت چیز کو پیش کرنے کا رویہ کیا ہونا چاہیے، یہ سلیقہ اختلاف کا مسئلہ ہے، یہ باتوں کو پیش کرنے کا مسئلہ ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ جہاں منہج سلف یہ ہے کہ بھائی غلط کو قبول نہیں کیا جائے، وہیں منہج سلف یہ بھی تو ہے نا کہ غلط کو غلط کہنے کا رویہ کیا ہوگا۔ جب آپ ایک معاند اسلام کافر پہ رد کریں گے تب، اور ایک ایسے کافر پہ رد کریں گے جو باضابطہ معاند اسلام نہیں ہے، محارب اسلام نہیں ہے، تو کیا دونوں میں کوئی فرق ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ایک آدمی جو شرک میں مبتلا ہے اور ایک آدمی جو شرک میں مبتلا نہیں ہے، دونوں کو جب کوئی بات سمجھائیں گے تو اس میں آپ کا سمجھانے کا انداز مختلف ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ایک آدمی جو 99% میں آپ کے ساتھ ہے، آپ کے فکر و نظر کا حامل ہے، آپ کا ہم مشرب ہم مسلک ہے، وہ کسی ایک معاملے میں آپ سے اختلاف کرتا ہے، تو کیا آپ کے رد کا طریقہ وہی ہوگا جو ایک آپ معاند کافر یا مطلب فاسق یا کسی بدعتی کے بارے میں رویہ اپنائیں گے؟ تو یہ سوچنا اور سلف کے طریقہ اختلاف سے سیکھنا یہ بھی بہت ضروری ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کتنی بڑی بات ہے، کہا کہ بھائی دیکھو چلو اس معاملے میں ہمیں اختلاف نے ہمارا ہے، چلو اس ایک مسئلے میں ہم ایک ساتھ نہیں رہ سکتے، تو کیا یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ بقیہ اور معاملات میں ہم ایک ساتھ بیٹھ کر کے رہیں، بات کریں؟ اور اس سے جو اثر پڑتا ہے سامنے والے پہ وہ بہت اچھا اثر پڑتا ہے۔ ہم جن لوگوں کو لے کر کے یہ سارے اختلافات آگے بڑھاتے ہیں ان کی عملی زندگی دیکھ لیجئے، وہ کتنے اچھے لوگ تھے۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو معلوم چلا کہ ان کا جو سب سے بڑا مخالف تھا، اور یہ کوئی ذاتی دشمنی نہیں تھی، بہت سارے لوگوں کو جب یہ باتیں سمجھائیے تو وہ الٹا مفہوم نکالتے ہیں۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی کسی سے ذاتی دشمنی نہیں تھی، ذاتی دشمنی تھی، یہ اسی حق و باطل کے درمیان کا معاملہ تھا۔ ان کے جو مخالف تھے لوگ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے، وہ مخالف تھے جو عقیدے میں مخالف تھے، جو منہج میں مخالف تھے، جو مسائل میں ان کے مخالف تھے، قضایا میں۔ جب ان میں سے ایک کی وفات ہوئی اور ان سے جب ان کے کسی شاگرد نے خوش ہو کر کے بیان کیا تو بہت ناراض ہوئے کہ تم کیسی بات کرتے ہو، فوراً اس کے گھر گئے اور جا کر کے کہا کہ جن کا انتقال ہوا ہے آپ ہمیں ان کی جگہ پہ سمجھیے، اور کسی چیز کی کوئی ضرورت ہو تو ہمیں یاد کیجیے، ہمیں آپ اپنی خدمت میں پائیں گے۔ یہ طریقہ ہوتا ہے، اختلاف اپنی جگہ پہ، لیکن ان کو یہ بات یاد تھی کہ وہ ہمارے مسلمان بھائی تھے۔ بھاری اختلاف تھا، بنیادی اختلاف تھا، یہاں تو جن سے ہمارا آپ کا اختلاف ہے وہ بنیادی بھی نہیں ہے۔ تو کہنے کا جو بنیادی مقصد ہے وہ یہ ہے کہ یہ جس طرح سے ہم رائتا پھیلا رہے ہیں، جو رویہ ہم اپنا رہے ہیں، یہ چھوڑ دیجئے علماء کی شان اور سلفیوں کی شان، اہل حدیثوں کی شان، بھائی یہ ایک عام مسلمان کے لیے بھی روا نہیں ہے۔ اور جس طرح سے ہم ہوا دیتے ہیں، جیسی زبان استعمال کرتے ہیں، یہ اتنی گری ہوئی بات ہے کہ کہا نہیں جا سکتا۔ ہم مطلب تصور نہیں کر سکتے، اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے، کہ ہم کس قدر کھائی میں گرتے چلے جا رہے ہیں۔ تو اس رویے کی حوصلہ شکنی کرنا بقیہ تمام سمجھدار لوگوں کی ذمہ داری ہے۔ یہ ایک غلط رویہ ہے جو دن بدن آگے بڑھ رہا ہے، یہ بالکل مطلب کہیں سے بھی اس کو قبول نہیں کرنا چاہیے۔ آپ کا کوئی مخالف ہے کسی معاملے میں، جھٹ سے آپ اس کو منہج بدر کر دیجئے۔ کوئی آپ کا مخالف ہے کسی معاملے میں، آپ جھٹ سے اس کو گالی دے دیجئے۔ آپ کا کوئی مخالف ہے کسی معاملے میں، اختلاف کرتا ہے آپ سے، آپ اس کے علم کے بارے میں، اس کے تقویٰ کے بارے میں، اس کی نیت کے بارے میں کوئی سوال کھڑا کر دیجئے۔ آپ کے بارے میں کوئی لکھتا ہے کہ آپ نے یہ بات غلط لکھی ہے، آپ اس کو اس کے باپ کی طرف منسوب کر کے گالی دینے لگیے، اس کو اس کے علاقے کی طرف منسوب کر کے گالی دینے لگیے، یا مطلب اس کو اس کے ادارے کی طرف منسوب کر کے اس کے اوپر الزامات رکھنے لگیے۔ یہ سب بہت ہی چھوٹی باتیں ہیں، گری ہوئی باتیں ہیں، اہل علم کے شان کے مطابق نہیں ہیں۔ اور ہمارے سلف کا جو طریقہ تھا، ہندوستان کے تناظر میں دیکھیے یا یہاں کے تناظر میں دیکھ لیجئے، جب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بعض الناس کہہ کر کے رد کرتے ہیں تو وہ اتنے نادان نہیں ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے کیا یہ سلیقہ اختلاف، یہ طریقہ اختلاف اہل حدیث نہیں سیکھ سکتا ہے؟ یہ ہمارے یہ سلف نہیں ہیں تو ان سے یہ منہج نہیں سیکھا جا سکتا ہے؟
آپ دیکھ لیجئے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ جب کسی بھی فریق پہ رد کرتے ہیں تو ان کے رد کرنے کا طریقہ کیا ہے آپ دیکھ لیجئے، پھر آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. اور نہیں سمجھ میں آتا ہے تو ایک مرتبہ رفع الملام عن ائمۃ الاعلام پڑھ لیجئے. اختلاف الفقہ کے لیے سبب و اختلاف الفقہ پہ باضابطہ ہمارے یہاں لٹریچر موجود ہے. طریقہ اختلاف سلیقہ اختلاف سکھلایا گیا. یہ اسی لیے سکھلایا جاتا ہے کہ اس کو برتنا بھی چاہیے. ہم جب اپنے مخالف دوسرے لوگوں کو جو بہت سارے معاملات میں، ہمارے عقیدے کے معاملے میں، منہج کے بنیادی معاملات میں ہم سے مختلف ہیں، ان کے ساتھ بھی جب ہمارا رویہ بہت اچھا ہونا چاہیے، تو جو لوگ ہمارے جیسے ہیں، ہر سارے معاملے میں ایک ہیں، ان کے ساتھ یہ رویہ اپنانا کہاں سے درست ہو سکتا ہے؟ تصور کیجئے کہ اللہ پاک جب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کو فرعون کے پاس بھیجتے ہیں، جانے کے لیے کہتے ہیں، تو کہتے ہیں فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ. تو یہ ہم کیوں بھولتے ہیں؟ اور جو لوگ اس کو ہوا دے رہے ہیں دونوں طرف جا کر کے، آپ کے آ کر کے وہ ان باکس میں کچھ لکھ دیں گے، ان کے بھی ان باکس میں کیا معلوم جا کر کے لکھ رہے ہیں، اللہ حفاظت فرمائے، کچھ الٹا سیدھا تبصرہ کر دیا. تو ان سے بچنا یا ان کے روک تھام کی کوشش کرنا یہ بہت ضروری ہے. علماء کی ذمہ داری ہے. بزرگ علماء کو بھی تھوڑی سی جرأت دکھانی چاہیے اور بتانا چاہیے. اور کبھی کبھی لوگ، جیسے مثال کے طور پہ آپ کو لگا کہ ثناء اللہ کے بارے میں کسی ذکاء اللہ نے غلط کچھ لکھ دیا ہے، تو ثناء اللہ کے ان باکس میں آ کر کے کہیے کہ وہ آدمی آپ کے بارے میں صحیح نہیں لکھ رہا ہے. اس سے بہتر یہ ہے کہ ذکاء اللہ کو جا کر کے بتائیے کہ آپ کا یہ رویہ ٹھیک نہیں ہے، تو شاید وہ درست ہو جائے معاملہ. ثناء اللہ کو بتا کر کے تو زیادہ سے زیادہ آپ ثناء اللہ کی خوشنودی حاصل کر لیں گے اور یہ معاملہ اور زیادہ خراب ہوگا. یہ بہت ہی خراب اور ناروا رویہ ہے جو ہم لگاتار اختیار کرتے چلے جا رہے ہیں. دیکھیں پھر بتاتا ہوں، فیس بک پہ آپ اپنے لوگوں سے منسلک ہوتے ہیں، تو اس لیے ان کی اچھی چیزیں اور ان کی خراب چیزیں آپ کے پاس آ رہی ہیں، اس لیے زیادہ جوش میں آنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر اس دائرے سے نکلیں گے تو تھوڑا سا آپ کا فائدہ ہوگا. اس لیے میں کہتا ہوں ذرا سا دائرہ بڑھائیے. دائرہ بڑھانے کے لیے کہوں گا، پھر کہیے گا کہ آپ منہج سلف کے خلاف بول رہے ہیں، تو یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے. دائرہ بڑھائیں گے تو آپ کو اور بھی دنیا میں بہت کچھ ہو رہا ہے اس کا پتہ لگے گا. پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ ہم جو ایک فروعی مسئلے میں پڑھ کر کے گالی گلوچ تک پہنچ گئے، ایک دوسرے کی پگڑی اچھالنے لگے، یار اس کو چھوڑ کر کے تو ایک بہت بڑا مسئلہ ابھی باقی تھا جس کی طرف ہم جا سکتے تھے. مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ اخیر عمر میں ان کو بڑی اس بات کی تکلیف تھی، ان کو افسوس تھا کہ انہوں نے اپنی پوری عمر یہ فروعی اختلافات میں لگا دیے. قرآن کا جو حق تھا یا جس طرح سے اشتغال بالقرآن ہونا چاہیے تھا، اس کی خدمت ہونی چاہیے تھی، وہ نہیں کر سکے. تو ظاہر ہے کہ وہ ایک اسٹیج آپ کی زندگی میں، ہماری زندگی میں آ سکتا ہے جب لگے کہ یار یہ چھوٹے چھوٹے معاملات کو لے کر کے ہم نے اتنا زیادہ ہنگامہ کر کے رکھا، جبکہ بڑے بڑے مسائل تھے. آپ ذرا سا تصور کیجئے، بتاتا ہوں آپ کو، یہ ہوائی نہیں ہے. ہندوستان کو ذہن میں رکھیے، ہندوستان کے غیر مسلم برادری کو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیجئے، صرف مسلم برادری کو ذہن میں رکھیے اور پھر سوچئے، ذرا سا دیکھیے کہ کتنے لوگ کتنی قسم کی گمراہیوں میں بضابطہ مظاہر شرک میں مبتلا ہیں، اور کتنے لوگ ہیں دوسرے لوگ جو ان کو اس شرک کی طرف بضابطہ لے کر کے جا رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں. اب ظاہر آپ واقف ہی نہیں ہیں، آپ تو اپنے دوستوں میں لڑنے میں لگے ہوئے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کس طرف کہاں پانی کیا مر رہا ہے، کیا کیا مسائل پیدا کیے جا رہے ہیں. تو اگر آپ ذرا اپنا دائرہ بڑھائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ پانی مر کہاں رہا ہے، ملت کے ساتھ اصل میں دھوکہ ہو کہاں رہا ہے، کس طرح ان کو توحید کے راستے سے نکال کر کے شرک کے راستے پہ داخل کرنے کے لیے کیسی منظم کوششیں اور تخریبی کاروائیاں ہو رہی ہیں. تو آپ اس طرف بھی توجہ پھر لے جائیں گے، کوشش کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو کسی کی ہدایت کا ذریعہ بنا دے گا. تو ذرا سا دائرہ بڑھائیے، اپنے دوستوں سے نکلیے. یہ دنیا اتنی چھوٹی نہیں ہے، دنیا اس سے بہت زیادہ بڑی ہے. جب اس سے نکلیں گے تو بہت کچھ سمجھ میں آئے گا کہ ہم تو وہاں پہ آ کر کے پھنسے ہوئے تھے جہاں پہ کچھ اتنا زیادہ ضروری نہیں تھا پھنسنا. اور کبھی بھی جب بنیادی معاملے میں آدمی ساتھ ہو، ہے نا، وہ بشیر بدر کا بڑا پیارا شعر ہے کہ دشمنی کھل کر کرو لیکن یہ گنجائش رہے، گر کبھی ہم دوست بن جائیں تو شرمندہ نہ ہو. یہاں تو بات یہ ہے کہ دشمنی، الحمدللہ میرا کم سے کم یہ حسن ظن ہے کہ دشمنی کی بات نہیں ہوگی. تو کم سے کم ہم اپنا یہ معاملہ بنا کر کے رکھیں کہ آج ایک مسئلے میں ثناء اللہ سے اختلاف ہے تو کل ایک معاملے میں ثناء اللہ کے ہم ساتھ بھی ہو سکتے ہیں. اور یہ میں لگاتار بتا رہا ہوں کہ پچھلے 5 سال سے میرا مشاہدہ یہ ہے کہ ہر فریق کسی نہ کسی معاملے میں کسی دوسرے فریق کے ساتھ ہے.
یعنی کل اگر آپ میرے ساتھ تھے تو آج بھی آپ میرے ساتھ نہیں ہیں، پرسوں ہو سکتا ہے کہ آپ اس کے ساتھ ہوں گے جس سے آج آپ لڑ رہے ہیں۔ تو ذرا سا اس پورے رویے کو چینج کیجئے، بدلیے، نکلیے اس مطلب کیا کہتے ہیں تنگی سے نکلیے۔ یہ تنگی نہ آپ کے لیے بہتر ہے، نہ ملت کے لیے بہتر ہے، اور نہ ہی کسی بھی زاویے سے اس موضوع کے لیے بہتر ہے جس موضوع کو لے کر کے آپ آپس میں اس طرح سے لڑ رہے ہیں۔ یہ لڑائی آپ کے شان کے لیے، آپ کے مقام کے لیے خطرناک ہے، آپ کو چھوٹا کر رہی ہے، ایک فریق کو نہیں۔ جو فریق اس طرح سے لڑ رہے ہیں ان دونوں فریق کو میں کہتا ہوں کہ علماء اس لیے ہیں کہ وہ لوگوں کی رہنمائی کریں۔ مجھے تکلیف ہوتی ہے، افسوس ہوتا ہے، یقین جانیں تکلیف ہوتی ہے جب ایک عام آدمی آپ کی کسی تحریر کے نیچے آ کر کے یہ لکھتا ہے کہ یہ شیخ محترم یہ آپ کے مقام کے خلاف ہے، یا آپ کے مقام سے گری ہوئی بات ہے کہ آپ یہ زبان استعمال کر رہے ہیں۔ یعنی ایک عام آدمی عالم دین کی تربیت کر رہا ہے، اور یہ رونے کا مقام ہے، یہ انتہائی درجے میں افسوس کا مقام ہے۔ ہمارے یہاں اس معاملے میں بے انتہا تربیت کی ضرورت ہے۔ ہمیں اختلاف کرنا نہیں آتا ہے، ہمیں اپنی گفتگو رکھنے نہیں آتی ہے، ہم یہ لازماً سمجھتے ہیں کہ سامنے والے کو جب تک ہرائیں گے نہیں، جب تک ہم بالکل آرام نہیں کریں گے، چین سے نہیں بیٹھیں گے، جب تک سامنے والے کو ہرا نہیں دیا، چت نہیں کر دیا۔ اور کچھ لوگ ہیں جو آ کر کے آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے تو چت کر دیا ہے۔ یہ آپ کے دوست نہیں ہیں، یہ بے خواہ نہیں ہیں آپ کے، یہ آپ کے دشمن ہیں، بدخواہ ہیں آپ کے پیٹھ پیچھے آپ کے بارے میں اچھی رائے نہیں رکھتے، مزہ لیتے ہیں۔ اللہ کے لیے ان منفی رویوں سے نکل جائیے، مثبت طریقے سے اپنی باتیں رکھیں، اللہ تبارک تعالیٰ ان باتوں میں برکت دے گا، آپ سے اللہ تبارک تعالیٰ کام لے گا، اور ملت کو بڑے بہت مختلف محاذوں پہ ضرورت ہے آپ لوگوں کی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کام کے لیے فارغ کیا ہے، صلاحیتیں دی ہیں، آپ نے اپنا وقت لگایا ہے، تو ذرا مہذب انداز میں سلیقے سے ان صلاحیتوں کا استعمال کیجیے۔ یہ جتھے بنانا، یہ مختلف طریقے سے ایک دوسرے کو چھوٹا دکھانے کی کوشش کرنا، گالی کی زبان استعمال کرنا، یہ عام مسلمان کے لیے بہت گری ہوئی بات ہے۔ تو یہ علماء کے شایہ نشان کیسے ہو سکتا ہے؟ اور یہ اختلاف کا کون سا طریقہ ہے؟ مجھے اللہ کے واسطے ایک مرتبہ بتا دیجئے کہ کیا سلیقہ اختلاف پہ ہمارے سلف کا کوئی منہج ہے یا نہیں؟ آپ جب سلفی منہج کی حفاظت کے لیے آگے بڑھتے ہیں تو کیا آگے بڑھنے کا جو طریقہ ہوگا سلفی منہج کی حفاظت کے لیے، وہ طریقہ آپ کے ہمارے سلف نے ہمیں سکھایا ہے یا نہیں سکھایا ہے؟ اس پہ بھی ذرا سا غور کر لیجیے، جائزہ ہمیں آپ کو جائزہ لینا چاہیے۔ اگر کوئی گفتگو کسی بھی موضوع پہ، ایک فرعی مسئلے پہ کوئی گفتگو یہاں تک پہنچتی ہے کہ ہم ایک دوسرے کے دشمن ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے کینہ اور حسد کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، ایک دوسرے کے بارے میں کوئی تیسرا آدمی انتہائی درجے میں غلط بات کہتا ہے اور ہم اس کو پروموٹ کرتے ہیں، اس غلط بات کہنے والے کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، اس کو پروموٹ کرتے ہیں، تو وہ جو ایک مسئلہ فروعی مسئلے سے ہماری گفتگو شروع ہوئی تھی وہ ہمیں ایک دوسرے کے دشمن بنانے تک لے کر کے جاتی ہے۔ تو ایک چھوٹی بات تھی جس سے صرف نظر کرنا شاید گناہ کا باعث نہیں ہوتا، لیکن ہم جہاں پہنچ گئے یہ انتہائی درجے میں گناہ کا باعث ہے۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے بارے میں اگر کینہ اور حسد کا جذبہ رکھے، دشمنی اور عداوت کا جذبہ رکھے، تو یہ گناہ کا کام ہے۔ سباب المسلم فسق وقتالہ کفر، اگر یہ عالم کی شان بن جائے، اس کا یہ مقام بن جائے، تو یہ کس قدر افسوسناک بات ہو سکتی ہے۔ سوچیے ہم شروع کہاں سے ہوتے ہیں اور جاتے کہاں ہیں، کس مقام سے چلے تھے اور گرے کس مقام میں جا کر کے۔ ذرا اس زاویے سے اللہ کے واسطے اکیلے میں بیٹھ کر کے ذرا سا ہم سوچیں کہ ہم جا کہاں رہے ہیں، یہ جو پورا رویہ ہے ہمارا وہ ہمیں لے کر کے کہاں جا رہا ہے، اور ہم کس چہرے سے پھر عوام کے سامنے جا کر کے ہم ان کو بتائیں گے کہ محبت سے رہنا چاہیے، سلیقے سے رہنا چاہیے، ایک دوسرے کا احترام کرنا چاہیے، کبھی کسی معاملے میں کوئی بات ہو جائے تو فراموش کر دینا چاہیے، معاف کر دینا چاہیے۔ سوچئے، اور اس کو ایک مسلمان بھائی کی طرف سے خیرخواہی کے جذبے کے تحت دیکھیے تو سمجھ میں آئے گا کہ یہ جتھا بنانے کا رویہ ہمارے لیے کس قدر خطرناک ہے۔
اور یہ جو پوری لابی ہے اور لابی بنانے کا جو یہ راستہ ہے، کبھی بھی آپ لکھ لیجئے، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کوئی فروٹفل جو ہے نا یہ ناکام ہے، اور نہیں کوئی اچھا یہ آپ کو پھل دے سکتا ہے۔ جس زمانے میں بھی جو لوگ اس طرح کے موضوعات پہ لڑ کر کے سر پھٹول کرتے ہیں، وہ فائنلی ایک اس نتیجے تک پہنچتے ہیں ایک اسٹیج پہ آ کر کے کہ یار ہم سے تو بھاری بھول ہو گئی۔ اور آپ کو ایک اسٹیج پہ آ کر کے یہ احساس ضرور ہوگا، اترکوہا، چھوڑ دیجیے، یہ اچھی چیز نہیں ہے، منتنۃ، یہ مطلب بہت بدبودار ہے۔ اور جس چیز سے انسان کا مقام گرتا ہو، جس چیز سے عالم کی شان گھٹتی ہو، اس چیز سے اگر عالم دور نہ ہو سکے تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے۔ اختلاف کرنے میں برائی نہیں ہے، اختلاف کے اظہار میں برائی نہیں ہے، اختلاف کو سلیقے سے پیش نہ کرنا اور اس اختلاف کو دشمنی کا باعث بنا لینا، تہذب اور گروہ بندی کی طرف چلا جانا، یہ انتہائی درجے میں افسوسناک ہے۔ اور ہمیں نہایت تکلیف کے ساتھ اس کا اظہار کرنا پڑ رہا ہے کہ ہم اس طرح کی چیزیں دیکھ رہے ہیں۔ یہ تکلیف دہ رویہ ہے اور اس سے بچنا ہم تمام کی ذمہ داری ہے، اور ہم تمام لوگوں کو یہ کوشش کرنی ہے کہ ایسے ہمارے وہ بھائی جو اس قسم کی غلطیوں میں پڑتے ہیں ان کو ہوا نہیں دینا ہے، ان کو بچانا ہے۔ یہ نادانی کر رہے ہیں، ان سے بھول ہو رہی ہے، وہ غلطی کر رہے ہیں۔ غلطی میں پڑے ہوئے انسان سے ہمدردی اور بے خواہی کا بنیادی تقاضا یہ ہے کہ اس کو اس کی غلطی سے نکالنے کی کوشش کی جائے، اس کو اس غلط رویے سے الگ نکالنے کی سلیقے سے، اور اس نکالنے کے معاملے میں بھی سلیقہ ہونا چاہیے، تہذیب ہونی چاہیے، محبت ہونی چاہیے، خیرخواہی اور ہمدردی کا جذبہ ہونا چاہیے۔ کسی دوسرے سے بھی آپ اپنے انتہائی شدید مخالف کے ساتھ بھی ایک مسلمان کا جذبہ ہمیشہ خیرخواہی کا ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے۔ فَإِنَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ یہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا رویہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کی خیرخواہی چاہتے تھے، سب کی ہدایت کے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خواہاں تھے، کوشاں رہتے تھے اس کے لیے۔ تو ہمیں جو اپنے لوگ ہیں ان کے لیے تو یہی رویہ ہمارا ہونا چاہیے۔ تو کوئی اگر ان کے بارے میں کوئی غلط بات کہتا ہے، اس کی حوصلہ افزائی کرنا، پروموٹ کرنا، یا جتھوں میں بن کر کے کچھ گروپ ادھر ہو جائے کچھ ادھر ہو جائے اور اس کو بڑھاوا دینا، یہ پوری ملت کے لیے انتہائی درجے میں خطرناک ہے، گھاتک ہے۔ جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں وہ اچھے لوگ نہیں ہو سکتے۔ اختلاف یہ انسانی فطرت کا تقاضا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے عقل و شعور میں لوگوں کو مختلف رکھا ہے، سمجھ بوجھ کی الگ الگ صلاحیتیں دی ہیں۔ ایک ہی آیت سے ایک آدمی کچھ اور سمجھ سکتا ہے، دوسرا اسی آیت کو پڑھتے ہوئے کچھ اور معنی مفہوم لے سکتا ہے۔ مسئلہ اس میں نہیں ہے کہ آپ کے درمیان اختلاف ہو گیا، مسئلہ اس میں ہے کہ اس اختلاف کو آپ نے پیش کس طرح سے کیا۔ اگر کوئی اختلاف آپ کو دشمنی کی طرف لے کر کے جاتا ہے، گالی گلوچ کی طرف لے کر کے جاتا ہے، گروہ اور جتھا بنانے کی طرف لے کر کے جاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس اختلاف میں شیطان کا حصہ زیادہ ہو گیا ہے۔ آپ کو ہمیں جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ ہم چلے کس مقصد سے تھے اور جا کس طرف رہیں۔ یہ نہ طریقہ اختلاف ہے، نہ سلیقہ اختلاف ہے، اور نہ ہی اس سے کوئی اچھا نتیجہ برآمد ہو سکتا ہے۔ میں بزرگ علماء سے گزارش کروں گا کہ اس طرح کے معاملات کا نوٹس لیا جانا چاہیے۔ یہ لگاتار ہم ایک غلط روش کو عام کرتے چلے جا رہے ہیں، اور اس کا نتیجہ بہرحال اس کے جو نتائج سامنے آئیں گے، جو اثرات مرتب ہوں گے، وہ انتہائی درجے میں افسوسناک ہوں گے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب ہم گالی گلوچ کی زبان استعمال کرتے ہوئے بھی آگے بڑھتے ہیں تو بھی ہمیں لگتا ہے کہ ہم ہی مظلوم ہیں۔ آپ دیکھ لیں، دونوں فریق میں سے کسی کو یہ نہیں لگتا ہے کہ وہ ظلم کر رہا ہے، وہ کوئی غلط بات کہہ رہا ہے، اس نے کوئی خراب زبان استعمال کی ہے، اس نے کوئی ایسی بات کہی ہے جو نہیں کہنی چاہیے تھی۔ دونوں فریق کو ہر صورت میں یہی لگتا ہے کہ اصل مظلوم وہی ہے، سب اسی پہ ظلم کر رہے ہیں، سب اسی کو آ کر کے سمجھا رہے ہیں، سب اسی کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں، جبکہ وہ تو مظلوم ہے، گالی تو اس کو دی جا رہی ہے، بری بات تو اس کے بارے میں کہی جا رہی ہے، اس نے تو قرآن و حدیث کی روشنی میں، دلائل کی روشنی میں، منہج سلف کی روشنی میں بات رکھی تھی۔ دونوں فریق کو یہی لگتا ہے۔ تو یا تو دونوں صحیح ہیں یا دونوں غلط ہیں۔ ہو سکتا ہے نیت دونوں کی صحیح ہو، طریقہ دونوں کا غلط ہو۔ تو نیت دونوں کی صحیح، طریقہ دونوں کا غلط، نقصان پوری ملت کا۔ ہماری ذمہ داری کسی کی نیت پہ حملہ کرنے کی نہیں ہے،
لیکن ہماری ذمہ داری، اگر رویہ غلط ہے تو اس رویے کی تصحیح کی ضرور ہے، یا کم سے کم ہم یہ ضرور کر سکتے ہیں کہ اس رویے کی حوصلہ شکنی کریں، یہ ہم بتاویں کہ یہ طریقہ نہیں ہے بات کرنے کا، ہم بتاویں کہ اختلاف کرنے کا یہ رویہ صحیح نہیں ہے، یہ خود منہج سلف کے خلاف۔ سلف میں سے کون بتائیے گا ذرا، اختلافات کی پوری دنیا، آپ ہماری پوری ہسٹری رکھ لیجئے، تاریخ رکھ لیجئے، اپنوں کے درمیان اختلاف کو چھوڑ دیجئے، میں پھر بتاؤں یہ اپنوں کے درمیان کے اختلاف ہیں جو 99% میں 99% 99.99 میں یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہیں۔ اسلاف جب ایسے لوگوں سے اختلاف کرتے تھے جن سے بنیادی عقائد میں اختلاف تھا تو بھی ان کا کیا سلیقہ ہوتا تھا، اور ہم جب سارے معاملات میں ایک ہیں، اختلاف کر رہے ہیں، تو ہم نے کیا رویہ اپنایا ہوا ہے، آپ یہ دیکھ کر کے ذرا سا سمجھ لیجئے، تصور کیجئے اور سوچئے، اپنے آپ سے پوچھئے کہ اس معاملے میں کیا ہم اور آپ منہج سلف پہ ہیں؟ ہم جس سلفی منہج کو بچانے کے لیے اتنی کوشش کر رہے ہیں، اتنے اتاولے ہوئے جا رہے ہیں، اسی منہج سلف کے خلاف ہے، یعنی ہم عملی طور پہ منہج سلف کے خلاف ہیں، ہر چند کہ ہم زبان سے منہج سلف کی جتنی رٹ لگاتے رہے۔ تو اس زاویے سے بھی ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ آپ یقین جانیں کہ میں اس وقت تو کم سے کم لائیو نہیں ہو سکتا تھا، اتنی تکلیف ہے مجھے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا، اتنی تکلیف ہوتی ہے، دل دکھتا ہے، کیا کہاں سے انسان چلتا ہے، کس بلندی پہ اللہ نے آپ کو رکھا ہے، عوام آپ کو کتنی عزت سے دیکھتے ہیں، کیا کیا باتیں آپ کے بارے میں ایسے عام محفلوں میں ہوتی ہے، یہ اچھی چیزیں لکھتے ہیں، ہم ماشاءاللہ ہم ان کے علم سے استفادہ کرتے ہیں، ان کی اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیتیں دی ہیں، اور جب یہ باتیں اس طرح سے ہوتی ہیں تو پھر سوچئے کہ آپ کے بارے میں اس تصور کو دھکا لگتا ہے، کبھی کبھی اپنے بارے میں افسوس ہونے لگتا ہے کہ یار ان لوگوں کے بارے میں ہم اتنا اچھا سوچتے تھے۔ طبیعت مقدر ہوتی ہے، اور یہ فرد کا مسئلہ نہیں ہے، جتنے مہذب لوگ ہیں ان سے جب گفتگو کیجئے، جب وہ رابطہ کرتے ہیں تو سمجھ میں آتا ہے کہ انہیں تکلیف ہو رہی ہے، بہت سارے لوگ مہذب انداز میں اس کا اظہار بھی کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اختلاف کا سلیقہ سیکھنے کی ضرورت ہے، اور کسی بھی معاملے میں بھائی ہم لستا علیہم بمسیطر، ہم کون سے جا کر کے زبردستی تو کون کس کو منوا لیتا ہے، ناپتے ہیں جب ہم کسی کی صلاحیت تو کوئی انچی ٹیپ رہتا ہے ہمارے پاس، کوئی ایسا میٹر ہے جس سے باضابطہ ناپ پائیے، کوئی ہے ہمارے جتنے ہمارے احباب ہمیں سن رہے ہیں، آپ تصور کر پائیے کہ ثناء اللہ صادق تیمی کی کیا صلاحیت ہے، اس کے دل میں کتنا تقویٰ ہے کوئی انچی ٹیپ ہے ایسا کہ آپ باضابطہ صلاحیت ناپیے، میرا کسی اور سے مقابلہ کر کے یہ بتا دیجئے کہ اس آدمی کو یہ آتا ہے، یہ نہیں آتا ہے کوئی کسی کے پاس انچی ٹیپ؟ تو ذرا بتائیے، مجھے بتائیے کہ اگر ثناء اللہ صادق تیمی JNU میں تھا اور آپ جامعہ ملیہ اسلامیہ میں تھے، فلانا دلی یونیورسٹی میں تھا، فلانا ام القریٰ میں تھا، یا جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ میں تھا، تو لازماً اس کے اندر یہ خرابی ہوگی، اس کے اندر یہ خوبی ہوگی، تو پھر ایک ہی مسئلے میں ایک ہی ادارے کے فارغین کا رویہ الگ الگ کیوں ہے؟ تو جب آپ کسی کو کسی ادارے سے فراغت کی بنیاد پہ ناپتے ہیں، کتنا غلط کرتے ہیں۔ ایک مسئلے میں ایک خطے کا عالم اسی خطے کے دوسرے عالم سے مختلف ہے، کسی کو جب آپ اس کے خطے کی بنیاد پہ گالی دیتے ہیں، آپ کتنا غلط رویہ اپناتے ہیں، آپ نے سوچا ہے؟ اور ایک ہی مسئلے میں یہ لوگ جو آپس میں مختلف ہیں، پھر کوئی دوسرا مسئلہ آئے گا، جب وہ متفق ہو جائیں گے، انہی اور جو لوگ ابھی ایک فریق کے ساتھ ہیں وہ دوسرے فریق کے ساتھ ہو جائیں گے، تو یہ معاملات کیا اس طرح کے ہیں کہ ان کو وہاں لے جایا جائے جہاں ہم لے کر کے جا رہے ہیں؟ اور کیا کسی بھی موضوع کو چھیڑنے کا یہی ایک راستہ بچا رہ جاتا ہے کہ جب کسی موضوع کو چھیڑا جائے تو لازماً وہ گالی گلوچ تک پہنچے، دشمنی اور عداوت تک پہنچے؟ یہ کس بات کا شاخسانہ ہے؟ اس بات کا شاخسانہ ہے کہ ہمیں سلیقہ نہیں معلوم ہے، ہمیں اپنے طور پہ اپنی نیتوں کا جائزہ لینا چاہیے اور اپنے رویے پہ غور کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں ان سچائیوں کو سمجھنے کی توفیق دے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایک دوسرے کے احترام کی توفیق دے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایک دوسرے کے مقام کو سمجھنے اور برتنے کی توفیق دے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں معذور سمجھنے کی صلاحیت دے۔ ہو سکتا ہے کہ ایک معاملے میں جہاں سے ہم سمجھ رہے ہیں وہاں سے ہمارا بھائی نہیں سمجھ پا رہا ہو، اس کے سوچنے سمجھنے کا زاویہ الگ ہو سکتا ہے،
جب رفع الملام میں نے پہلی مرتبہ پڑھی تو مجھے یہ سمجھ میں آیا کہ بڑے لوگ کس طرح سے سوچتے ہیں۔ بڑے لوگ وہ ہمیشہ پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ ہم اس بڑے عالم کے یہاں اس غلطی کی کیا کوئی توجیہ کر سکتے ہیں، تعویل کر سکتے ہیں، ان کو کس طرح سے معذور سمجھ سکتے ہیں۔ اچھے لوگ جن کو ملت سے، امت سے محبت ہوتی ہے، وہ یہی رویہ اپناتے ہیں۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے تذکرہ میں ایک بڑی بنیادی اور اچھی بات کہی۔ کہا کہ ہمارے یہاں جو اختلافات ہوئے ہیں اس تناظر میں کہ دو بڑی بھول ہوئی ہے۔ ایک گروپ نے غلطی یہ کی کہ کچھ لوگوں کو مقدس بنا لیا اور انہوں نے جو باتیں کہہ دی ان کو منو ان تسلیم کر لیا۔ اب ہر چند کے ان کی کوئی بات کتاب و سنت کے خلاف ہو جائے، تو یہ رویہ بالکل صحیح نہیں ہے۔ کتاب و سنت معیار ہیں، الرجال یعرفون بالحق لا الحق یعرف بالرجال۔ اور دوسرا یہ ہوا کہ جب کہیں کسی کے یہاں کوئی غلطی نظر آئی تو جھٹ دوسرے لوگوں نے اس غلطی کی وجہ سے اس کی تفسیر کرنی ضروری سمجھی، جبکہ اس کے دیکھنے کا دوسرا زاویہ بھی ہو سکتا تھا، جانا جا سکتا تھا، بوجھا جا سکتا تھا کہ اس کے پیچھے اور کیا کیا اسباب ہو سکتے ہیں، کیا وجہ ہے کہ نص موجود ہے اس کے باوجود ان کی یہ رائے ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ نص ان تک پہنچا ہی نہیں، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اس نص کو سمجھنے کے معاملے میں ان کے پاس کوئی قرینہ صارف موجود تھا، وہ کسی اور وجہ سے اس طرح سے سمجھ رہے تھے۔ تو یہ معذور سمجھنے کا جذبہ اگر آ جائے ہمارے یہاں کہ اس مسئلے کو ہم اس طرح سے دیکھ رہے ہیں جبکہ انہوں نے یہاں سے دیکھا ہے، اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ پھر یہ جو ہم جوش میں آ کر کے وہ رویہ اپناتے ہیں یا کسی کے بارے میں کھٹ فیصلہ سناتے ہیں، یہ منہج سلف نہیں ہے، یہ آپ مطلب کیا کہتے ہیں اسلام کی راہ پہ نہیں ہے، یہ فلانے کے یہاں یہ چیز نہیں ہے، تو کم سے کم ہمارا جو رویہ ہے، حالانکہ یہ بات کہ آپ منہج سلف میں نہیں ہے، اسی بات کو آپ اگر سلیقے سے کہیں تو کہہ سکتے ہیں اور سامنے والے کو تکلیف نہیں ہوگی۔ آپ اگر مثال کے طور پر کہیے کہ دیکھیے آپ جو یہ باتیں کہہ رہے ہیں، محسوس یہ ہوتا ہے کہ اس بارے میں سلف کی راہ یہ ہے، یعنی آپ نے کہہ دیا کہ اس معاملے میں آپ سلف کی راہ پہ نہیں ہیں، لیکن اسی بات کو آپ نے کہا کہ نہیں آپ کا یہ منہج سلفی منہج نہیں ہے، اس سے تکلیف بھی ہوگی، نتیجہ بھی نہیں نکلے گا۔ اور آپ نے جب کہا کہ محسوس یہ ہوتا ہے کہ اس راہ میں، اس معاملے میں آپ سے سلف کی راہ الگ ہے، ان کے یہ دلائل ہیں، تو وہ ہو سکتا ہے کہ سوچنے پہ آدمی مجبور ہو اور اپنا جائزہ بھی لے لے۔ تو مسئلہ گفتگو کے رکھنے کا ہے، اگر یہ سلیقہ ہم نے سیکھ لیا تو انشاءاللہ تعالی میرا یقین ہے کہ 99% جو یہ چیزیں ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہیں وہ خود بخود ختم ہو جائیں گی، اور یہ تب جب ہم 99% معاملات میں ساتھ ہیں ایک دوسرے کے، اور تب اختلاف کا رویہ ایسا ہے۔ سوچئے اگر کبھی آپ کا اختلاف کسی اور سے ہو جائے تو کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح شعور دے، ایک دوسرے کا احترام اگر دل میں ہو، جذبہ اچھا ہو تو اللہ تعالیٰ بہت ساری چیزیں راہیں کھولتا ہے۔ کل کو آج مثال کے طور پر ہو سکتا ہے کہ ثناء اللہ کے ذہن میں یہ بات آئے کہ یار میں اگر مان لوں کہ مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے تو اتنے سارے لوگ میرے بارے میں کیا سوچیں گے، لیکن کل کو اگر آپ کا رویہ اچھا ہو تو وہ ثناء اللہ بیٹھ کر کے سوچنے پہ مجبور ہو سکتا ہے کہ یار اس معاملے میں میرا درست رویہ نہیں تھا، اور وہ رائے بدل لے۔ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں مجھے یہ بات بہت اچھی لگی کہ وہ کسی پہ رد کرتے ہوئے عام طور پہ علماء کا نام نہیں لیتے۔ کیوں نہیں لیتے؟ تو وہ یہ کہتے ہیں ہو سکتا ہے کہ کل کو وہ کوئی اور موقف اپنا لیں، ہم جس موقف کی وجہ سے ان کی تردید کر رہے ہیں وہ موقف انہوں نے بدل لیا، تردید باقی رہ گئی اور ان کا موقف بدل گیا، تو ہم اس لیے نام نہیں لیتے، ہم سلیقے سے، اور یہ سب چیزیں سیکھنے کی ہوتی ہیں۔ بڑے لوگ جب گفتگو کرتے ہیں تو وہ اس بلندی سے کرتے ہیں۔ مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ، بہت سے لوگوں نے زندگی میں، بڑے بڑے لوگوں نے مولانا آزاد کو، یعنی کہ سیاست کے یا دوسرے میدان کے جو لوگ بڑے کہلاتے ہیں، نہیں رہے ہوں گے بڑے ہوتے تو گالی نہیں دیتے، مولانا کو گالی دی، مولانا نے کبھی مطلب دیکھا ہی نہیں، پیچھے مڑ کر دیکھا ہی نہیں کہ کون کیا کہہ رہا ہے، اور اس وجہ سے مولانا اتنے بڑے ہو جاتے ہیں کہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ اور جب ہم اس حد تک جا کر کے کسی موضوع کو اٹھاتے ہیں، مجھے مطلب جیسے ہوتا ہے کہ ایک آدمی نے شروعات ہی یہیں سے کی ہو کہ آپ کو پرسنل لیول پہ جا کر کے اٹیک کرنا شروع کیا ہو، آپ مظلوم ہیں اور آپ نے بدلہ لے لیا ہو، تو یہ سمجھ میں بھی آتا ہے۔ شروعات یہاں سے ہوئی کہ ایک موضوع ہے، ایک کوئی مسئلہ ہے، اس مسئلے میں ہماری ایک رائے کتاب و سنت کی روشنی میں بنی، ہمارا کوئی دوسرا بھائی ہے اس کی ایک دوسری رائے بن گئی۔ یہ بالکل مطلب علمی موضوع تھا، فقہی موضوع تھا، اور یہ موضوع نہایت سلیقے سے بھی حل کیا جا سکتا تھا، ایک نتیجے تک پہنچا جا سکتا تھا۔ یہاں
पर्सनल कुछ था ही नहीं, ذات कुछ थी ही नहीं इंसान की. हमने ज़बरदस्ती इंसान को उसमें ज़बरदस्ती उसकी ज़ात को, उसकी शख्सियत को दाखिल किया और उसके बाद वो जो मौजू था वो पीछे चला गया, लड़ाई हो गई, तू का है तो तू का है. तो ये इस पूरे रवैये से निकलने की अर्जेंट ज़रूरत है, ये इमरजेंसी की कैफियत है. वरना आप यकीन जान लीजिए कि कल को कोई भी आदमी किसी इल्मी मौजू पे, है ना, सलीके से न गुफ्तगू करेगा, और अगर कोई करेगा तो उसको सुनेगा नहीं. चूँकि हमने लोगों की तरबियत इस तरह कर दी है कि भाई इस तरह के मौजूआत पे इसी घन गरज के साथ बात होगी, बिल्कुल हाथ में हथौड़ा लीजिए और जब तक कि सर फोड़िएगा नहीं इस मौजू का हक अदा नहीं किया जा सकता. आप देख लीजिए, एक तो हमने, अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए, हमने क्या तरबियत की, हमने क्या जहन बनाया हुआ. जब कभी इस किस्म की तहरीर लिखी जाएगी, जब इस किस्म का कोई मौजू छेड़ा जाएगा, जब गाली गलौज की कैफियत होगी, तो हमारे अंदर ये जिज्ञासा उठती है, ये तड़प होती है, किसी ने क्या लिखा देखो, बज़ाब्ता फिर हम सर्च करते हैं. और इसलिए आप देख लीजिए कि इस तरह की मौजूआत पे लिखी गई तहरीरों को लाइक हम बहुत लाइक देते हैं. जो संजीदा सलीके से लिखी गई किसी मौजू पे तहकीक के साथ, किताब व सुन्नत की रोशनी में तहजीब के साथ लिखी जाती है, उस तरफ हमारी तवज्जो नहीं जाती. तो ये तीसरा रोने का मकाम है कि हम अच्छी चीज़ों की तरफ नहीं जाते, उन्हीं चीज़ों की तरफ आते हैं जहां लाजमन कुछ गड़बड़ चल रहा हो, और फिर उस गड़बड़ को और ज़्यादा गड़बड़ करने का काम करते हैं. तो अल्लाह के लिए हम अपना जायज़ा लें और इस पूरी सूरत हाल से ख़ुद भी निकलें, मिल्लत को निकालने की कोशिश करें. अल्लाह तबारक ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक ताला हम तमाम लोगों की नीयतें दुरुस्त करें, एक दूसरे के एहतराम को मलहूज़ रखने की सलाहियत दे. अल्लाह तबारक ताला हमें इख्तिलाफ़ करने से ज़्यादा सलीक़े इख्तिलाफ़ को बरतने की तौफ़ीक़ दे दे. अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फ़स्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.